بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ توبہ کا آخری رکوع آج ہم پڑھیں گے، جو آیت نمبر 123 سے آخری آیت 129 تک ہے۔ اس سورے میں ابتداءً خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے اور ان کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ وہ سرکش کافروں کے ساتھ لڑائی کریں، ان کو آسانی سے نہ چھوڑیں اور ان کے اوپر سختی کریں، اور اس میں بھی ابتدا قریبی لوگوں سے کیا جائے، کیونکہ یہ طریقہ کار ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم جیسا کہا جاتا ہے، ویسے ہی مقابلہ بھی جب ہو تو پہلے قریبی لوگوں سے کریں، پھر بعد میں آگے جائیں، اس کا حکم ہو رہا ہے۔ اور ساتھ میں پھر منافقوں کی ایک سرکشی کا ذکر کرتے ہوئے ان کی شرارت پر مشتمل جو باتیں ہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ایمان والو، تم ایمان لا چکے ہو، تمہاری ایک بڑی ذمہ داری پوری ہوئی ہے، لیکن ایمان کے بعد کے جو لوازمات ہیں ان میں سے ایک لازمہ یہ ہے کہ تم دین کو غالب کرنے کے لیے اور دشمنوں کے شر سے اہل ایمان کو بچانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے تم کو کرنا ہوگا۔ اور ایسے کافر جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے دین اسلام کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی، رکاوٹیں ڈالی، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور یہ مقابلہ ہے، ہر وہ شر سے مقابلہ کرنا ہوگا کہ جو خیر کے راستے میں حائل ہوتا ہے۔ اور جب خیر کے راستے میں حائل ہونے والے شر سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو ابتدا اپنے قریبی لوگوں سے ہوتی ہے۔ آپ جا کر دور والوں سے مقابلہ کریں گے تو جو قریب والے ہیں وہ آپ کی کاز کو، آپ کی مہم کو خراب کریں گے اندر سے۔ تو اسی لیے طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے قریبی لوگوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، قریبی شر کو دور کرتے ہوئے پھر آگے بڑھیں۔ تو آس پاس کے جو تمہارے کافر ہیں پہلے ان کے ساتھ مقابلہ کرو، اور ایسے کافروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے تمہارے اندر سختی آنا چاہیے۔ حالانکہ تمہارے مزاجوں میں نرمی ہے، ایمان نرمی کی دعوت دیتا ہے، تو وہ جو نرمی ہے تمہاری وہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن ایسے معاملے میں جب جہاد کے راستے پر آدمی آئے تو اس وقت نرمی نہیں چلے گی بلکہ سختی کا برتاؤ کرنا ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اور یہ ذہن میں رکھ لو، بٹھا لو کہ اللہ تعالیٰ جو تقوی والے ہیں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اگر تقوی تمہارے اندر ہے، تم نے تقوی کا دامن نہیں چھوڑا ہے، تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہاری مدد و نصرت ضرور کرے گا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ اب جیسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، سورہ الانفال کی دوسری آیت، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے یا سورہ نازل ہوتا ہے تو ایمان والوں کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ جب بھی قرآن سنتے ہیں ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ تو اس پر بعض منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر سورے کے نازل ہونے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر اب یہ سورہ نازل ہوا ہے تو کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ کہاں ایمان میں اضافہ؟ ہم تو پہلے جیسے تھے اب بھی ویسے ہی ہیں، دوسرے لوگ بھی پہلے جیسے تھے اب بھی ویسے، ایمان میں اضافہ کہاں ہوا ہے؟ شرارتاً یہ بات کہا کرتے تھے تاکہ قرآن کے اوپر ایمان والوں کا جو ایمان ہے وہ کمزور ہو جائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اب اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ یہ جو ایمان میں زیادتی کی جو بات کی گئی ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے اندر ایمان ہے۔
جو ایمان والے ہیں، اگر ایمان والے ہیں تو اضافہ ہوگا، جیسے کہ وہ آیت میں بھی سورہ الانفال کی، اس میں بھی جو کہا گیا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومنین کی صفات بیان کی گئی ہے کہ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل لرزہ طاری کر لیتے ہیں، اپنے اوپر ہل جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، ایک وجدانی کیفیت، عجیب و غریب قسم کے اثرات ان کے دل کے اوپر پڑتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، سب کے بارے میں نہیں ہے۔ فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون، نہ صرف یہ کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، بلکہ وہ اس اضافے ایمان پر خوشیاں مناتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں، اپنے اندر ایک خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ہاں جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، کھوٹ ہے، خرابی ہے، ایمان داخل نہیں ہوا ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہوگا، بلکہ ان کی پلیدی، ان کی گندگی جو ان کے دلوں کے اندر ہے، اس سے اور بڑھ جائے گی۔ پہلے ہی پلیدی اور گندگی ان کے اندر ہے، اس میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ آخری وقت تک بھی ان کی یہی کیفیت رہے گی، مر جائیں گے بھی تو کافر ہی مریں گے۔ تو اصل میں جو دل کی گندگی ہے اس کا دور ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ہی قرآن اثر کرے گا، ایمان میں زیادتی کا موجب بنے گا، نہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اب دیکھو، اگر آنکھیں ہیں سمجھ سکتے ہو تو دیکھو، کیا تم نہیں دیکھتے یا کیا وہ منافق نہیں دیکھتے کہ وہ تو ہر سال بلکہ سال میں 2 بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ وہ اپنی آزمائشوں کو دیکھتے نہیں ہیں، مختلف طریقے سے ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کے ایمان کی پرکھ ہوتی ہے، وہ تو اپنے آپ کو ایمان والا قرار دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پرکھ کر بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ ریگولر بیسس پہ ہوتی ہے ان کی پرکھ، ان کا امتحان، سال میں 1 بار تو کمپلسری ہوتا ہی ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھار تو 2 بار بھی ہوتا ہے۔ ثم لا یتوبون، وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے اور ہماری حقیقت سامنے آ رہی ہے، پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ انسان کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب احساس اس کو دلایا جاتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی، تو وہ فوری توبہ کے راستے پر آ کر سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، لیکن وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور وہ نصیحت بھی قبول نہیں کرتے۔ تو جو لوگ اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ نہ نصیحت قبول کرتے، نہ قرآن کے معنی کو اپنے اندر اتارتے، نہ توبہ کرتے، ان کے دلوں کی گندگی کیسے دور ہوگی؟ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے قرآن مجید کی، جب رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے اور ان کے سامنے سنایا جاتا ہے، تو اب وہ کچھ کامنٹس تو پاس نہیں کر سکتے نا، کیونکہ منافق ہیں، ان کا نفاق لوگوں کے اوپر ظاہر ہو جائے گا، بولتے کچھ نہیں ہیں، لیکن جتنے آپس کے منافقین ہیں سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں ترچھی نظروں سے، اور نظروں ہی نظروں میں کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ هل يراكم من احد ثم انصرفوا، اور دل تو ان کا چاہتا ہے کہ اس وقت وہ نہ سنیں اور اٹھ کر چلے جائیں، لیکن چلے جائیں گے بھی تو ان کا پول کھل جائے گا نا، تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، اس وقت تک انتظار کرتے ہیں جب تک کہ انہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، جب تک کوئی ان کو دیکھتا ہوتا ہے بیٹھے رہتے ہیں، اور جیسے ہی موقع ملتا ہے کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کھسک جاتے ہیں وہاں سے، محفل میں سے۔ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اور جس طرح سے وہ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے، اور ایسا کر دیتا ہے ان کے دلوں کو کہ کوئی بات ان کے دماغ میں، دل میں داخل ہی نہیں ہوتی، کچھ سمجھتے ہی نہیں، اچھی بات ان کو بتائی جائے ان کے اندر اترتی ہی نہیں، کیونکہ اس طرح سے حرکت کرتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، حالانکہ ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو رسول ان کے پاس تشریف لایا ہے وہ نہایت برگزیدہ، مقدس، پاک رسول ہے۔
عزیز علیہ ما عنتم، اتنا مہربان ہے کہ اگر تم کسی مشقت میں پڑتے ہو، تکلیف میں پڑتے ہو، ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے اوپر بار ہوتا ہے، گراں ہوتا ہے۔ اتنا چاہنے والا، اتنا مشفق و مہربان رسول آیا ہے، اور تمہاری ہدایت کے لیے آیا، اور تمہارا یہ رویہ ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کا خواہش مند ہے۔ جو آدمی اپنے لیے بھلائی حاصل کرتا ہے، حالانکہ وہ تو اپنا جو منصب ادا کر رہے ہیں اپنی جگہ ہے، اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ کتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے، کتنے نہیں ہوئے، اتنے کیوں نہیں آئے، اتنے کیوں نہیں آئے، کیونکہ وہ تو اپنی ذمہ داری پوری ادا کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اگر جہنم میں بھی داخل کر دیے جائیں تو ان کے اوپر کوئی گرہ نہیں ہے، کوئی جواب دہی کا معاملہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ وہ شفیق اور مہربان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا بھلا ہو اور تم بھلائی کے راستے پر آئیں اور تمہیں کامیابی ملے، اور جو اس راستے پر آتا ہے ان کو خوشی ہوتی جاتی ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے ساتھ تو وہ نہایت ہی مہربانی فرمانے والے اور بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ اب یہ جو نام یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، رؤوف اور رحیم، یہ دونوں اصولاً تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، الرؤوف الرحیم، مہربانی والا اور رحم فرمانے والا۔ یہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنین کے لیے رؤوف ہیں، مومنین کے لیے رحیم ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب اتنی سارے پازیٹیو چیزیں تمہارے پاس ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں، ہدایت دی جا رہی ہے، اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں، پھر شفیق اور مہربان رسول ہیں، اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ اس طرح کا رویہ رکھے، حق سے منہ موڑ لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہم کو کافی ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آئیں گے، جہاد میں حصہ لیں گے تو اسلام کی سربلندی ہوگی، یہ لوگ حصہ نہیں لیں گے تو اسلام کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ سمجھتے ہیں نا؟ نہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم کو یہ موقع دے رہے ہیں اس لیے تاکہ تمہارا بھی کچھ بھلا ہو جائے، فائدہ ہو جائے۔ اللہ کو، اس کے دین کو، اس کے رسول کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تمہارے اوپر بھروسہ نہیں ہے، تمہاری بہتری کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، تاکہ تم کو کچھ مل جائے، صدقہ جہاد کا اور دیگر نیک اعمال کا، تم کو بھی جنت میں اعلیٰ درجات مل جائیں، اس کے لیے میں تمہارے اوپر حریص ہوں، خواہش مند ہوں کہ تم اچھے راستے پر آ جاؤ، فائدے میں رہو، اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں۔ لیکن یہ مت سمجھو کہ میں تمہارے اوپر بھروسہ کرتا ہوں یا تمہارے کرنے سے ایسا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے اور مجھے اللہ ہی کافی ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی خدا تو ہے ہی نہیں، اسی کی حکمرانی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ تو عرش عظیم کا مالک ہے۔ عرش عظیم کیا چیز ہے اگر پتہ چل جائے، کوئی انسان عرش کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتا، اس کی عقل ناکام ہو جائے گی اگر عرش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو۔ ایسی بڑی چیز کا نام عرش ہے، صرف سمجھنے کے لیے، کسی قدر انسان کے ذہن میں بات آنے کے لیے، حالانکہ یہ جو مثال جو میں دینے جا رہا ہوں یہ حقیقت نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ یہ زمین جس پہ ہم بستے ہیں، یہ زمین جس پہ ہم بستے ہیں، ایسے 1 کروڑ زمین پیدا کر دیے جائیں اور پورے 1 کروڑ زمینوں کو ایک تھیلے میں بند کر کے، اب تھیلا کتنا ہوگا سوچیے آپ، اگر 1 کروڑ زمینوں کو ایک تھیلے میں بند کر دیا جائے اور وہ تھیلا پورے 1 کروڑ زمینوں کو اندر سنبھالے، اتنا بڑا تھیلا ہے، وہ تھیلے اگر 1 کروڑ ایک طرف جمع کر دیں تو اتنا ہو جائے گا جیسے زمین کے اوپر ایک کنکر ہے، وہ ہے عرش۔ اب اس کے سامنے نہ اس زمین کی کوئی حیثیت ہے، اب جب زمین کی ہی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر انسان کی کیا حیثیت ہوگی؟
وہ عرش والا ہے، وہ اس کو کیا ضرورت ہے تمہارے جہاد میں حصہ لینے کی؟ وہ اگر چاہے تو اپنی طاقت کا استعمال کر کے ساری دنیا کو ہدایت کا راستہ دے سکتا ہے، لیکن چونکہ دنیا کو اس نے آخرت کی کھیتی بنایا ہے تو یہاں پر جو کھیتی کرے گا اس کو پھل ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے چونکہ دنیا کو ایک کھیتی بنایا گیا ہے کہ جو اچھی کاشت کرے گا اس کو اچھا پھل ملے گا، جو بری کاشت کرے گا اس کو برا پھل ملے گا، اس لیے رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سب اچھی کاشت کرو تاکہ تم سب کو اچھا پھل ملے، بس یہی چاہتے ہیں اور کوئی، اسی لیے ساری ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، ورنہ تمہارے ان چیزوں کی نہ اللہ کو ضرورت ہے نہ اللہ کے رسول کو ضرورت ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ۔